میں اپنے سینئر عملے کے ساتھ اسلام آباد سے آج آئی ہوں. ہم احساس کی ٹیم ہیں اور ہمارا آج جنوبی خیبر پختونخوا کے دورے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو احساس کا سروے اس وقت جاری ہے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں، جرگوں سے ملیں، سروے کی جو پروگرس ہے اس کو دیکھیں اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب دیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سروے جو تھا، جو قومی سماجی اور معاشی سروے جو ہے وہ ایک مردم شماری کی طرح ہوتا ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کے کوائف لیے جاتے ہیں کہ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی معاشی اور مالی حالت کیسی ہے. یہ حکومت پاکستان نے 10 سال پہلے یہ سروے کیا تھا اور 10 سال سے اسی سروے کی جو نتیجہ تھا اسی کی بنیاد پہ سماجی تحفظ کے وظیفے جو ہیں وہ لوگوں کو ملتے ہیں. تو اب 10 سال کے بعد یہ سروے کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا. سروے اس وقت ملک کے تمام صوبوں میں جاری ہے اور اس وقت یہ 61% سروے کمپلیٹ ہو گیا ہے. 61% سروے کمپلیٹ ہے. جنوبی خیبر پختونخوا کے جو ڈی آئی خان کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ یہ سروے 22% اس وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کل انشاءاللہ ہم ٹانک جا رہے ہیں، وانا جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس سروے کا جو اجرا ہے 1 ہفتے پہلے ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو بہت جلد ہم ختم کریں گے. اس سروے میں گھرانے کے کوائف لیے جاتے ہیں اور پھر اس کوائف کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ گھرانے کو کس قسم کی معاشی مشکلات ہیں اور اس کے بعد یہ تعین کیا جاتا ہے کہ کیا اس گھرانے کو احساس کفالت کے پروگرام میں شامل کیا جائے، کیا اس کو نشو نما کے پروگرام، احساس نشو نما کے پروگرام میں شامل کیا جائے، کیا اس گھرانے کے بچے وسیلہ تعلیم کے وظائف کے اہل ہیں. اس سروے سے یہ بھی تعین کیا جاتا ہے کہ کس کو احساس بلا سود قرضے کی سہولت ملے گی، کس کو احساس آمدن میں شامل کیا جائے گا. تو یہ سروے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ اس سروے میں شامل ہوں. جب ٹیمیں ان کے گھر آئیں اور بتائیں کہ وہ احساس سروے کر رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے کوائف ان کو دیں اور خاص طور پہ اپنے آئیڈینٹی کارڈ نمبر دیں، کیونکہ اگر آئیڈینٹی کارڈ نمبر نہیں دیں گے تو پھر ان سے گھرانوں میں جو خواتین ہیں ان کو شامل کرنے میں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے اور بہت دیر لگ جاتی ہے. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ سروے جو ہے یہ ہر قسم کی نسلی، لسانی، علاقائی، قومی اور سیاسی امتیاز سے بالکل بالا تر ہے. اس میں صرف گھرانوں کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے، ان کی معاشی ضرورتوں کو دیکھا جاتا ہے اور فیصلہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ڈی سی صاحب کی خاص طور پہ کہ انہوں نے ہماری بہت معاونت کی ہے. ڈسٹرکٹ میں اور میرے کولیگز بہت شکر گزار ہیں پولیس کے کیونکہ وہ ہمیں معاونت کرتے ہیں جب ہماری ٹیمیں فیلڈ میں جاتی ہیں اور خاص طور پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی، ضلع کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی ہم بہت مشکور ہیں کیونکہ جو سروے یہاں پہ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، وہ NGOs کے ذریعے نہیں ہو رہا، وہ مقامی اساتذہ کے ذریعے ہو رہا ہے اور مقامی اساتذہ جو ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ راستے بھی جانتے ہیں، لوگ ان سے مانوس بھی ہیں. تو ہمیں پوری طرح ہم مطمئن ہیں کہ یہ سروے ٹیچرز کے تھرو بڑی اچھی طرح سے ہو رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک ڈیجیٹل سروے ہے. جو ڈیٹا لیا جاتا ہے وہ ایک ٹیبلٹ پہ لیا جاتا ہے کہ ٹیبلٹ ہے تو بتا دیں وہ ٹیبلٹ پہ کوائف لیے جاتے ہیں، اسی وقت وہ کوئی کاغذ پہ نہیں لیا جاتا، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ٹیبلٹ پہ کوائف لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ کوائف لیے جاتے ہیں وہ کوائف جو ہیں وہ ایک سیکیور جگہ میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جو فارم بھر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ بھی دوبارہ سے اس کو
کھول کے دیکھ نہیں سکتے. تو گھرانوں کو یہ بھی ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ ان سے جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے وہ کہیں مس یوز نہیں ہوگا, وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا. اس کی پوری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو سیف جگہ میں رکھیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنی تھیں. آج شام کو ریڈیو پہ بھی میں موجود ہوں گی, لوکل ریڈیو پہ, اس کی اور جو بھی لوگوں کے سوال ہوں گے اس کے میں جواب انشاءاللہ دوں گی. جی, جہاں تک اے ٹی ایم کا تعلق ہے تو ہمارے 2 پارٹنر بینک ہیں. حبیب بینک جو ہے وہ بینک الفلاح جو ہے وہ کے پی میں, اے جے کے اور جی بی میں, اور حبیب بینک ملک کے دیگر پروونسز میں. اور ان 2 بینکوں کے اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ میں وضاحت کر دوں. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم آ جائے کہ پورے ملک کے اے ٹی ایم, ہر بینک کے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالے جا سکیں, مگر اس میں کچھ دیر لگے گا. مگر دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ خیبر پختونخوا میں آپ بینک الفلاح کے اے ٹی ایم سے کہیں سے بھی جو حقدار لوگ ہیں وہ پیسے نکال سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے معذور افراد کی بات کی, اور جو نئی پالیسی 3 دسمبر کو آئی تھی, اس میں ہم بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ جس گھرانے میں بھی معذور فرد ہے وہ اپنا کارڈ بنائے اور نادرا میں رجسٹر کرے. جب وہ نادرا میں رجسٹر کریں گے تو ہمارے پاس قوائف آٹومیٹیکلی آ جائیں گے, اور اگر وہ ایک خاص غربت کی سطح سے نیچے ہوں گے تو وہ ہمارے پروگرام میں آٹومیٹیکلی شامل ہو جائیں گے اور ہم ان کو خط بھیج دیں گے. تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے توسط سے بھی لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ جس گھر میں معذور فرد ہے وہ ڈسٹرکٹ ہسپتال جا کے اپنے سرٹیفکیٹ بنوا کے اور پھر نادرا میں رجسٹری کرائیں. جی, ٹارگٹ جو ہمارا ہے اس وقت 7 ملین 70 لاکھ خاندان. جی, سب سے پہلے تو تھم کی جو آپ نے بات کی, کیونکہ یہ ہمارا پورا ڈیجیٹل سسٹم ہے تو ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ انفارمیشن آتی رہتی ہے آٹومیٹیکلی جب بھی کسی کی تھم سے پیمنٹ نہیں ہوتی یا تھم فیلئر ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے 3 اقدامات کیے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمارے سٹاف کو یہ ہدایت ہے کہ جو دکاندار کے پاس جو چھوٹی مشین ہوتی ہے, اگر کسی کا انگوٹھا اس مشین پہ نہ لگے تو ان کو اے ٹی ایم سے کروائیں, کیونکہ اکثر ایسے لوگ جو چھوٹی مشین پہ پاس نہیں کرتے, ان کی انگوٹھے کے نشان وہ اے ٹی ایم پہ پاس ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے اپنے سٹاف کے لیے اور بینک کے ایجنٹس کے لیے ایک ویب پورٹل بنایا ہوا ہے جو ان کے موبائل فونز پہ ہے. جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے, کیونکہ وہ جہاں پیمنٹس ہوتی ہیں وہاں بینک کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارا عملہ بھی دورے کرتا رہتا ہے, تو ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جیسے ہی آپ بائیو میٹرک فیلئر کا کیس دیکھیں تو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور سیل فون نمبر ہمیں بھیج دیں. اور تیسرا یہ کہ بینکوں کے پاس لاگز ہوتے ہیں, وہ ہمیں ہر شام کو لاگ بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بائیو میٹرک سے پیمنٹ نہیں ہو سکی. پھر ان تمام لوگوں کو ہمارا ایک آلٹرنیٹ طریقہ کار ہے, ان کو ایک ایس ایم ایس میسج جاتا ہے کہ جی آپ فلاں بینک کی شاخ میں جائیں اور وہاں ان کی فیشیل ریکگنیشن اور ویریسز سے دستخط سے ان کی ویریفیکیشن ہو کے اور ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. یہ جو ہماری لسٹ میں جو مستحقین ہیں ان کو ہم نے جولائی سے لے کے دسمبر 2020 کا جو 12,000 ہے, جو 6 ماہ کی جو قسط تھی وہ ہم نے ادا کر دی ہے اس میں. اور اب ہم جو ہیں دوسری جو 6 مہینے ہیں اس کی قسط شروع کر رہے ہیں, مگر اب ہم جو ہے نئے سروے کے بیسس پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر لیں گے, کیونکہ پہلے ہمارے 4.6 ملین جو تھے مستحقین تھے اور اب ان کو بڑھا کے 70 لاکھ کر دیا گیا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی بھائی کی سوال کے جواب میں کہا. تو یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ نئے سروے کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, اس لیے ہم جگہ جگہ اضلاع میں جاتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ حضرات سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں, کیونکہ ہماری ٹیمیں ہر جگہ جا رہی ہیں, پورے ملک میں ہر جگہ جا رہی ہیں.
اور جن جگہوں میں سروے ایک دفعہ ختم ہو گیا وہاں ہم ڈیسک لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی گھر مس ہو گیا ہے یا گھر کو تالا تھا اور 3 دفعہ سروے ٹیم گئی اور قوائف جمع نہ ہو سکے تو پھر وہ ڈیسک پہ آ کے اپنے قوائف جمع کروا دیں. دیکھیں جی اسی لیے تو آج یہاں آئے ہیں ہم تاکہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں, اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اویئرنیس کریشن بہت ہی اہم اس سروے کا عنصر ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر شیئر کرنے ہیں. اگر لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر شیئر نہیں کریں گے تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جب لوگ گھر میں آئیں آپ ان کے آئی ڈی کارڈ لوگوں کے دیں. اس قسم کی ٹیبلٹس پہ یہ سروے ہوتا ہے, اس قسم کی ٹیبلٹس پہ لوگ آتے ہیں لے کے آتے ہیں, ادھر ہی آپ کے سامنے اپنا قوائف ڈالیں گے. ابھی ہم فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں, وہاں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں, اور جیسے ہی قوائف ڈلتے ہیں تو وہ فارم لاک ہو جاتا ہے. اور یہاں بائیو میٹرک کے لیے ڈیٹیل بائیو میٹرک کی ہے, بائیو میٹرک بھی وہیں پہ لیتے ہیں. تو یہ ایک سیکیور سروے ہے, لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس میں آ کے اور اپنی ڈیٹیلز شیئر کریں. اچھا محترمہ, ابھی گھر کا جو سروے ہو رہا ہے اس میں افغان مہاجرین بھی ہیں اور متاثرین بھی ہیں, ان کے بھی گھر ان میں شامل ہیں گھرانے؟ جی افغان مہاجرین جو ہیں وہ فی الحال حکومت پاکستان کے احساس کفالت پروگرام میں شامل نہیں ہیں, مگر ان کے قوائف نادرا اور طرح سے لیتا ہے, اور ان کے جو کارڈز ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تین قسم کی ان کے سسٹم ہوتے ہیں, ان کا ایک اور سسٹم ہے, اور تو وہ اس والے سروے میں شامل نہیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور شکریہ اس سوال کرنے کا. بھائی آئے تھے سمیع اللہ صاحب اسلام آباد میرے پاس آئے تھے, اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ٹانک جائیں گے, وانا جائیں گے, آپ کے سب تحفظات دور کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارا سروے جو ہے وہ آف لائن ہوتا ہے, اس کو کرنے کے لیے نیٹ ورک کی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, نمبر 1. تو ہم آرام سے اگر وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم آرام سے وہاں سروے کر سکتے ہیں. دوسری جو آپ نے کہا کہ وہاں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں, گھر مسمار ہو چکے ہیں, اور ابھی ڈی سی صاحب نے بتایا کہ سردی میں ایسے ہی لوگ وہاں سے ڈی آئی خان آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو سروے جو ہے وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا نام لکھا جائے گا, ان کا آئی ڈی کارڈ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں بلانگ کرتے ہیں. بہت سے ساؤتھ وزیرستان کے بھائی ہیں جو کراچی میں دہاڑیاں کرتے ہیں, جو لاہور میں کرتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, وہ جہاں بھی ہیں ہمیں ان کے آئی ڈی کارڈ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں رہتے ہیں, اور وہ سروے میں شامل ہو جائیں گے. تو وہاں اس وقت لوگوں کا نہ ہونا یا آبادی کا کم ہونا یا لوگوں کا گھروں میں نہ ہونا سے آپ کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. اور اسی لیے یہ باتیں بتانے ہم کل خود جا رہے ہیں تاکہ ہم جرگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے, یہ سروے آپ ابھی کروا لیں, اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا جو سروے ہے وہ نقل مکانی جو ہوتی ہے اس کی شرح کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. ہاں وہ تو میں نے بتا دیا کہ جب ہم جائیں گے اور وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ آف لائن ہم سروے کر لیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم کہتے ہیں 50% پلس رول, یعنی کہ 50% سے زیادہ یہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی معاشی خوشحالی کے لیے. جو کفالت ہے اس میں تو پیسے ہی عورتوں کو دیے جاتے ہیں, آدمیوں کو تو دیے ہی نہیں جاتے. پھر اس کے بعد ہمارا جو وسیلہ تعلیم ہے اس میں بچیوں کو سہ ماہی 2000 ملتا ہے, بچوں کو 1500 ملتا ہے, بچیوں کو 2000 ملتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں. پھر احساس نشو و نما پروگرام ہے, اس میں بھی بچیوں کا وظیفہ 2000 ہے, لڑکوں کا 1500 ہے. پھر ہمارا احساس بلا سود قرضے کا پروگرام ہے, 50% عورتوں کو قرضے ملتے ہیں. یہاں پہ دفتر بھی ہے ہمارا, تو زیادہ سے زیادہ خواتین کے ہاتھ میں پیسے دینے کی یہ پروگرام ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, بچیوں کی پڑھائی کی فروغ ہو, بچیوں کی صحت پہ زیادہ توجہ ہو. تو زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری
جو یہ نظام ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور وہ تبھی فائدہ اٹھا سکیں گے جب وہ سروے ٹیموں کو ڈیٹا دیں گے، اپنے آئی ڈی کارڈ شیئر کریں گے، پھر وہ ہمارے سسٹم میں آ جائیں گے اور پھر ان کی وہ ایلیجیبلٹی ہو جائے گی تو وہ سروسز سے بینیفٹ کر سکیں گے.